مومن کی سمجھداری. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. یعنی ایک بار نقصان پہنچنے پر دوبارہ نقصان اٹھانے سے محتاط رہتا ہے، کانشیس ہوتا ہے، کیئرفل ہوتا ہے. یعنی جب ایک دفعہ ڈس لیا جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ بہت ہی دھیان سے قدم رکھتا ہے کہ کہاں سے مجھے کسی سانپ نے ڈسا تھا یا کسی نے نقصان پہنچایا تھا. لیکن جب کوئی انسان ایک دفعہ ڈسا جائے اور پھر غافل ہو جائے اور بار بار ڈسا جائے تو ایسا انسان بے وقوف ہے. جب ایک دفعہ کسی سے دھوکہ کھا جائے اور نقصان اٹھا جائے تو پھر دوسری دفعہ اس شخص سے معاملہ کرتے ہوئے بہت ہوشیار رہنا چاہیے. تو یہاں ہمارے دین کا ایک اصول ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ محتاط ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا کہ لوگ بار بار اس سے بدسلوکی کا معاملہ کریں. یعنی مومن تجربہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ تجربہ نہیں کرتا، ایک تجربہ ہی اس کو کافی ہوتا ہے. پھر اسی طرح دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے. اس کا مطلب آتا ہے کیا مطلب ہے؟ یہ سنا ہوا سب نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گرم دودھ پیتے ہوئے منہ جل جائے تو پھر ٹھنڈی لسی پیتے وقت بھی انسان اس میں پھونک مار دیتا ہے کہ کہیں اس سے بھی منہ نہ جل جائے. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی اتنا محتاط ہو جاتا ہے. یعنی ایک بار جو غلطی ہو جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں دہراتا، دوبارہ اس جگہ پر پہنچ کر وہ ایک دم کانشیس ہو جاتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طرح جب ایک بار کسی جگہ سے کوئی تنگی یا تکلیف یا کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہو تو پھر انسان دوبارہ اس جگہ پر ہاتھ نہیں ڈالتا، ان لوگوں سے محتاط رہتا ہے، ان کاموں سے بچ کے رہتا ہے. مثلا روٹی پکاتے ہوئے اگر آپ کا ایک دفعہ ہاتھ پھولی ہوئی روٹی کی بھاپ سے جلتا ہے تو نیکسٹ ٹائم آپ پھولی ہوئی روٹی کو ہاتھ سے نہیں اٹھائیں گے، چمٹے سے ہی اٹھائیں گے کہ نہیں یہ پھٹ گئی تو یہ تو مجھے ہی جلا دے گی. اسی طرح اگر آپ کسی کپڑے کے ساتھ کوئی برتن گرم اٹھا رہے ہیں اور ہاتھ آپ کا جل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مناسب کپڑا نہیں لیا. دوبارہ جب آپ کبھی اس طرح اٹھانے لگیں گے تو اس کو پراپر طریقے سے اٹھائیں گے. تو یہ زندگی کے سارے معاملات میں ہی ہے کہ جس چیز سے ایک دفعہ انسان کو نقصان پہنچے پھر دوسری دفعہ وہاں سے نہ پہنچے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوان اونٹنی ہدیے میں دی اور آپ نے اس کے عوض میں اسے 6 اونٹنیاں عطا کی، پھر بھی وہ آپ سے خفا رہا. یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اللہ کی حمد اور اس پر ثنا کی. پھر فرمایا فلاں نے مجھے 1 اونٹنی ہدیہ میں دی تھی، میں نے اس کے عوض اسے 6 جوان اونٹنیاں دی، پھر بھی وہ ناراض رہا. میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب سوائے قریشی، انصاری، ثقفی یا دوسی کے کسی کا ہدیہ قبول نہ کروں، کیونکہ یہ دے کر پھر زیادہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. یعنی جواب میں انہیں جو کچھ دیا جاتا ہے اس سے خوش نہیں ہوتے. تو ہر اعتبار سے یعنی معاملہ کرتے وقت جب انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک شخص جو ہے اس کی ایسی کوئی بیڈ ہیبٹ ہے کہ جو آپ کو آئندہ زندگی میں تکلیف دے سکتی ہے تو پھر ایسے لوگوں سے محتاط رہا جائے. اس میں آپ دیکھیے ایک پچھلی حدیث کے ساتھ اس کا کیسے لنک بنتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں. بعض لوگ پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں، مثلا آپ نے ایک دفعہ مدد کی، پھر وہ کسی اور طریقے سے آپ سے مانگیں گے، پھر وہ کسی اور طریقے سے، حالانکہ وہ اتنے ضرورت مند ہوتے نہیں. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر اسی شخص کو ہی میں بار بار دیتا رہوں تو باقی محتاجوں کا کیا ہوگا. تو پھر وہ تھوڑی سی تحقیق کرتا ہے، پھر وہ مال دینے کی بجائے کوئی اچھا مشورہ دے دیتا ہے، اس کو کمانے کا طریقہ بتا دیتا ہے، کسی اور طریقے سے اس کی مدد کر دیتا ہے. پچھلے دنوں ہم
کسی کے یہاں ملاقات کے لیے گئے تو وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے نے ایسے کہیں کچھ کام کر رہا تھا تو وہاں کسی سے ایسی دوستی ہوگی، اگلے دن وہ گھر آ گئے تو اگلے دن انہوں نے کہا کہ میری بڑی کچھ مالی مجبوریاں مشکلات ہیں تو مجھے کچھ پیسے دے دیں. تو بیٹے نے چیک لکھ کے دے دیا، 5 لاکھ کا چیک دے دیا اس کو، اور کوئی اس کا پوری طرح عطا پتا وغیرہ بھی نہیں لیا. ہوا یہ کہ 2-4 دن پھر گزرے، پھر آ گیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میری مدد کریں. تو ان کے بیٹے کے دوست نے ان کی چیک بک چھپا دی کہ یہ پھر دوبارہ سے یہی کچھ کرے گا، کیونکہ جو ابھی پیسے دیے ہیں اگر بیٹی کی شادی کرنی تھی تو اس میں سے بھی کام چل سکتا تھا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ آپ کی سادگی سے یا آپ کی نرم دلی سے یا آپ کی ہمدردی سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو ڈانٹ دیں اور انہیں کہیں مجھے چل گیا پتا، تم ہو ہی ایسے، تم فلاں ہو. نہیں، کچھ نہیں. بدتمیزی اور بد اخلاقی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن انسان محتاط رہے اور اس کو مدد کے آلٹرنیٹ طریقے بتائے جس میں اس کی اپنی ایفرٹ بھی کچھ شامل ہو جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ نے اس کو کہا کہ جو بھی ہے تمہارے پاس لے آؤ. تو پھر اس کو رسی اور کلہاڑی دی اور کہا جنگل سے جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور پھر اپنا گزارا کرو. تو اس طرح بھی انسان کو محتاط ہونا پڑتا ہے کبھی.